شیخ احمد رفاعی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے. تسی کہہ دو شیخ عبد القادر جانی سب کچھ کر سکتے ہیں. سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ معجزات جو اللہ اٹیچ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے رستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی. تو سر جب معجزات کا یہ حالت ہے بابے کتے اے کھنگ کے ایک بار کھنگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم کتاب. فضائل اعمال اور فیضان سنت میں شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ سن 555 میں روزہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا معجزہ ظاہر فرمایا. آپ معجزات کے منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے. اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے. تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڑھی بنائی کہ صحابہ کرام ایک نماز چاند پہ ادا کرتے تھے دوسری مدینہ شریف میں. تو میں کہوں آپ منکر ہیں؟ کہانی ہے. نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو. 6 مہینے حضرت علی ناراض رہے ہیں. بعد میں حضرت ابوبکر کو بلوایا انہوں نے اور پھر حضرت ابوبکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے. تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی لانیہ بیعت کروں گا. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. وہ آپ دیکھیں میں نے پورا بریف کیا ہے. تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا. سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں بعد میں جو وہ روتی تھی اس وقت نبی علیہ السلام آواز دیتے تھے اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں. سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایت ثابت کرے کہ 47 سال اس حجرے میں رہنے والی لاڈلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا. صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی. یہ سب کہانی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ 90,000 کا مجمع موجود تھا. 90,000 کا مجمع تو آج سے 150-200 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. اور دوسرا 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں؟ 90,000 بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبی علیہ السلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی. اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں. تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے. اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی. حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا معجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا. تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں ہم یہ پیالہ لے کے آئیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے. سن نسائی میں حدیث ہے زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کسی بابے ہوتے درود نہیں ہوتا سرکار. ہاں جی. اچھا پھر ابو داؤد میں حدیث ہے اور امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں سے لے کے ہیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے لوٹا دیتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا. تو اس سلام کے جواب کی آواز آتی ہے روزہ شریف پہ کسی کو؟ نہیں. تو جب آواز نہیں آ رہی تو ہمارا پہنچنا بھی برزخی جواب دینا بھی برزخی. ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں پھر ان کا جواب بھی فزیکل ہونا چاہیے. کتنی انٹلیکچوئل بات ہے. یہ سب برزخی معاملات ہیں اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ شیخ احمد رفاعی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی.
سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے, وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے, وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے, پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے, چلتے پھرتے نہیں تھے. نا 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 انج نہیں سی ہوندا. مردے اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے, شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں کرتا. دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں, کیسی ٹھیک. یہ جناب وہ برات ڈب گئی, انہوں نے اپنی برات ڈوب چڑی اللہ کے فضل نال. سب کہانی ہے جھوٹ, کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. یہ معجزہ تو نبی الاسلام کے حق میں نہیں ہے. سورہ انبیاء پڑھیں, نام ہی انبیاء ہے, نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو, 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو وہ معجزے کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے. ہائے دسو, قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اعتراض لے کے آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مردے زندہ کرتا, اس کے لیے آسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہماری قربانی کو کھا جائے. سورہ بنی اسرائیل میں 8 معجزات وہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائے, آسمان پہ چڑھ کے بتائے, اشارہ کرے تو اس کے لیے باغ بن جائیں. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں, رسول ہوں, معجزات اللہ کے پاس ہے. تسی کہہ دو شیخ عبدالقادر جیلانی سب کچھ کر سکتے ہیں. سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ معجزات جو اللہ اٹیچ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا تھا تو ڈر کے بھاگے کیوں تھے اگر انہوں نے خود ہی بنایا تھا تو. جیسا بچہ پہلی دفعہ جب ماچس جلاتا ہے نا تو ڈرتا ہے نا, اس کے بعد وہ کئی بار جلاتا رہتا ہے, چیزوں بھی آگ لا چھڑتے ہیں. کیوں کہ اس کے ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود عصا کو بنایا ہوتا اژدہا تو پہلی دفعہ ڈر کے نہ بھاگتے, پھر اللہ نے کہا نہیں ہاتھ لگا واپس آ جائے گا. اچھا اس کے بعد پھینکتے تھے بن جاتا تھا. اور جب سمندری جھیل کے کنارے آئے مصر سے نکلتے ہوئے تو ساتھیوں نے کہا مروا تھا جے سرکار, پیچھے بھی موت آگے سمندر وہ بھی موت. تو اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں. تو ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ یہ عصا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا. تو خود کو نہیں تھا مار لیا انہوں نے, سر ان کو یہی پتا تھا کہ یہ عصا صرف اژدہا بنتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سر وہ کر بھی لیتے, ہونا کچھ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ کا امر نہیں تھا. یہ سوئچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں, تو جتنا مرضی سونا سوئچ لگا دو کچھ نہیں ہوئے گا. کرنٹ ڈیوائن سپارک تو اللہ کا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے رستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی. تو سر جب معجزات کا یہ حالت ہے بابے کتنے تو سر کھنگ کے ایک بار کھنگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علم کتاب. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ.